السلام علیکم۔ اسلامیات اختیاری کلاس دہم آرٹس سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، 62 اور 63۔ اللہ جل شانہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261، 62، 63 یہ میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 25 کتاب کا، اور آیت کا نمبر ہے 34، یعنی سلسلہ آیات کا نمبر ہے 14۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ تو بیٹا اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک مثال دی ہے، اور مثال دے کر کے اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ اللہ جل شانہ مثال دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں: مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ جل شانہ یہاں پر مثال ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کئی مقامات پر مثالیں دی ہیں۔ مثال دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسانیت کو زیادہ سمجھ آ جائے، یا ان کو شوق زیادہ ہو بات سمجھنے کا، یا پھر ان مثال دینے سے عمل کی طرف رغبت دلانا۔ اللہ کا منشا ہے کہ انسان جو ہے نا عمل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہاں پر اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کی مثال ارشاد فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف دولت کا خرچ کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں انسان اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں جانا، لوگوں کو دین کی ترغیب دینا، کسی کی نماز ٹھیک کروانا، آخرت کی طرف توجہ دلانا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوا۔ اور کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، بھولے بھٹکوں کو رستہ بتا دینا، کسی انسان کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال دی ہے قرآن مقدس کے اندر، ایسے لوگوں کی نہیں دی جو فضول خرچی پہ، شادی بیاہ پہ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، شرطوں میں پیسے بہا دیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور روز نئے جو ہے نا مکان بنا کے پھر گرا کے یہ ہمیں نقشہ پسند نہیں آیا دوبارہ بناتے ہیں، کتنا ایسا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ایک ایک پائی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ لیکن جو ہم دنیا پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے لباس پہ، اپنے مکان پہ، اپنے کھانے پہ، اپنی عزت بنانے کے لیے، معاشرے کے سامنے ہم ان کو نیچا دکھانے کے لیے فضول چیزوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا ہمیں ایک ایک پائی کا کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی غریب، مسکین، یتیم، دینی مدارس پہ، مساجد پہ، قبرستان میں، رستے میں، کہیں بھی اپنے قریبی رشتہ دار، جو ہمارے قریبی رشتہ دار بہت زیادہ غریب ہیں، اور ہم ان کی مدد کر کے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یقین کیجیے یہ ایسا مال ہے جس کا کل قیامت کے دن ہمارا اللہ ہمیں حساب دے گا۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایسے مثال جیسے دانہ، ایک دانہ، مثلا ایک دانہ ہم زمین میں جب پھینکتے ہیں نا، تو وہ دانہ زمین کا سینہ چیر کر اوپر اس کی ایک کونپل چھوٹی سی نکلتی ہے، پھر وہ ایک تنا بنتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سٹے بنتے ہیں، پھر سٹوں میں دانے بنتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، جیسے مثال ایک دانے کی، انبتت، جو دانہ اگا، مثال حبۃ ایک دانے کی،
انبتت جو زمین کا سینہ چیر کر نکلا جو اگا، 7 سنابلا پھر کیا ہوا اس سے 7 بالیاں نکلیں، سنابلا بالیوں کو کہتے ہیں، اور 7 7، فی کل سنبلہ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے۔ اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثال ہے جو دانہ اگا، پھر اس میں 7 بالیاں ہوئیں، پھر ہر بالی میں اللہ نے 100 دانہ پیدا کیا، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانہ اللہ نے زمین سے نکالا۔ واللہ صرف 700 دانے کی قید نہیں میرے اللہ نے لگائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، سنو تمہارا پروردگار اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے، تمہارا پروردگار اس سے بھی 700 دانے کو اللہ تعالیٰ 7000 دانے بنا دے، اللہ ایسے کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسیع وسعت رکھنے والے اور علیم ہیں۔ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم لا یتبعون پھر نہیں جتاتے اس کے بعد ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا۔ تو پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں انسانیت کی ہدایت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ کہیں میری راہ میں خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا، انہیں تانے نہ دینا، جتانا نہیں ہے کہ تم وہ نہیں ہو جس کو میں نے فلاں دن میں نے آپ کو یہ اتنی رقم دی تھی، مدد کی تھی، آپ کو خوراک لے کر کے دی تھی، آپ کو راشن دیا تھا، آپ کو لباس دیا تھا، آپ نے کام ہی پکڑ لیے، بار بار میرے دروازے پہ آتے ہو۔ تو ایسے نہیں کرنا، اللہ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی ہے، منع فرمایا ایسا کرنے سے۔ الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم پھر لا یتبعون وہ نہیں جتاتے ما انفقوا اس کو خرچ کرنے کے بعد، یعنی جب انہوں نے خرچ کیا تو پھر بعد میں احسان نہیں اللہ نے فرمایا منم احسان نہیں جتاتے، احسان نہیں جتاتے، یہ بار بار تانے نہیں دیتے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے، تم تو بھوک پہ مر رہے تھے اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں تو اتنی زیادہ ضرورت تھی مالی امداد کی، تم اتنے بیمار تھے میں نے تمہارا علاج کروایا، تم اتنے مقروض تھے میں نے تمہارا قرض ادا کیا، تم کھانے کے ایک ایک لقمے کو ترس گئے تھے اور میں نے تمہیں کھانے کے لیے دیا اور تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، احسان نہیں جتاتے۔ ولا اذلہم اور نہ ہی وہ کسی کو اذیت دیتے ہیں۔ اذیت سے کیا مراد ہے کہ کسی کو کہنا کہ چلو تم نہ میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا تو تم میرا یہ اتنا سا کام کر دو، مثلاً سے جسمانی مشقت کے کام کروانا، یا خرچ کرنے کے بعد پھر بار بار اس آدمی کے پاس جانا اور اس کو ذہنی اذیت پہنچانا۔ ولا اذلہم اور نہ ہی انہیں اذیت دیتے ہیں۔ اجرہم اجر ہے ان کے لیے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان ایسے لوگوں کے رب کے ہاں بہت بڑا، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اجر کے علاوہ کیا، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بس ایک آیت رہ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف بات کہنا، اچھی بات کہنا، خوش کلامی کے ساتھ بات کرنا، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ اور کسی کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ اس صدقہ سے بہتر ہے، یتبعھا اذی جس کے پیچھے اذیت ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ خوش کلامی اور اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، اخلاق کے ساتھ بات کرنا، پیار محبت سے کسی سے پیش آنا اور کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے، چاہے وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے اربوں خربوں روپے کیوں نہ ہو، اس صدقہ سے اچھی بات کرنا بہتر ہے اور معاف کر دینا بہتر ہے جس صدقہ کے پیچھے اذیت ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم والا ہے، اللہ تحمل والا ہے۔
تو بیٹا یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے بیان کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کی جو تشریح ہے اس کو اچھی طرح کتاب سے دیکھ کے پڑھ لیں، یاد کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔